دے فیوز ظاہرہ فیوز باطنہ سمانا مال فرمائے. دل سے دعا کرتے ہیں رب کائنات یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں جتنے سامعین بیٹھے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں کچھ دکھائے نہ دکھائے ہم سب کو مرنے سے پہلے مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ رات کے وقت بھی یہاں بیٹھے اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس یہیں سے سنائیں کہ ماحول بنائیں تھوڑا سا ماحول بنائیے پھر انشاءاللہ تعالیٰ حضرت کی آمد ہوگی. بس ایک شعر سناتا ہوں ذرا اس سے قبل ایک بات یاد رکھیے جتنے لوگ آئے ہیں سب کا ایمان اس بات پہ ہے چاہے محلے والے دیکھیں نہ دیکھیں نواب گنج والے دیکھیں نہ دیکھیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا ایمان اس بات پہ ہے جس مدینے والے کی محفل میں آئے ہیں تو مدینے والے مدینے سے سب کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو ایک مرتبہ جتنے لوگ آئے ہیں اپنے نبی کی محبت میں جتنے لوگوں پہ آقا حسین کا احسان ہے آقا حسین کا فیضان ہے یہاں سے وہاں تک ایک مرتبہ میری محبت میں نہیں ان علماء کی محبت میں نہیں کربلا والوں کے نام پہ آپ جتنی محبت کرتے ہیں کربلا والوں سے اور کربلا والوں کے نام پہ یہاں سے وہاں تک ایک ایک حسینی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور کربلا والوں کے نام پہ کہے یا رسول اللہ. اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کو اسی سال مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. ایک موقع ہو نہ ہاتھوں کو اٹھائیے اور لگنا چاہیے حسینیوں کا جلسہ نواب گنج میں ہو رہا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. آوازوں کو بند کریے اب لگنا چاہیے کہ جلسہ اختتام کی طرف نہیں بلکہ 9 بج رہے ہیں اور نواب گنج میں حسینیوں کا جلسہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے. ماشاءاللہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ بولیے یا حسین یا حسین. ماشاءاللہ فقط ایک شعر ملادہ فرمائے حضرت علامہ نعیم صاحب اللہ مفتی فریاد صاحب اللہ کی قدم بوسی کرتے ہوئے ممتاز برکاتی ایک شعر سناتا ہے سنیے گا. عظیم بھائی تمام اراکین کمیٹی بیٹھے ہیں. شعر ملادہ فرمائے انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں سب نہیں بس وہی بولے گا جو اپنے نبی سے دل سے محبت کرتا ہے. شعر سنیے گا جس طرف جدھر اشارہ ہو ادھر ادھر سے نبی کے غلام بولیں گے. شعر ملادہ فرمائے انجمن خدامان مصطفیٰ کمیٹی حسینی لنگر کی آپ لوگوں نے حسینی لنگر بھی کھایا ہوگا اب حسینیوں کا انشاءاللہ تعالیٰ امتحان ہے. شعر ملادہ فرمائے انگوٹھی لے کے آئے ہیں انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں. انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں. تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں. تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں اور بچانے کے لیے کربو بلا میں دین کی عظمت حسین ابن علی حج کا مہینہ چھوڑ آئے ہیں. بچانے کے لیے کربو بلا میں دین کی عظمت حسین ابن علی حج کا مہینہ چھوڑ آئے ہیں. مانگو دعا حسین سے مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. بات ان کی خود خدا سے بھی ڈالی نہ جائے گی. تو بھی غم حسین میں تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ. آج بغیر کسی لمحہ انتظار کے آپ لوگوں کے ذہن سماعتوں کے حوالے خطیب ملت تاشر مصر کے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا نعیم صاحب اللہ کی آمد میں آپ سے بار بار ملاقات کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ محبتوں کا سفر آگے بڑھے گا. آئیے حضور کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیے اور حسین کے انداز میں اور پوری دنیا کو یہ بتائیے میاں میں شیر ہوں شیروں کی گرراہٹ نہیں جاتی. میاں میں شیر ہوں شیروں کی گرراہٹ نہیں جاتی. اگر میں لہجہ گرم بھی کر لوں تو جھجھلاہٹ نہیں جاتی. یزیدی بھاگ جاتے ہیں کٹا کے جنگ میں انگلی. حسینی لڑتے ہیں جب تک گردن تک نہیں جاتی. حسینی لڑتے ہیں جب تک گردن تک نہیں جاتی. آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک ایک ایک حسینی ہاتھوں کو اٹھائے علامہ نعیم صاحب اللہ کا استقبال کر کے دکھائیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن امام حسین. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے. بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے. ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے. عشق نبی سے روح کو گروانا چاہیے. نام ان کا جب آئے طرف جانا چاہیے. توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے.
کیا بول لیا ہے بھائی صحیح کرو تشریف اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الصابرين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے طریقہ اہل سنت کے مطابق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پیش فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں زیادہ کیونکہ میرے فرما ہے مجھے سنتے ہی رہتے ہیں. آپ لوگ بیٹھ جائیے نا, آگے آ جائیے. آپ لوگ آگے آ جائیے بھائی. گنجا پر جاؤ محفل کا ہو سرکا ہو اچھا نہیں لگتا ہے. آگے آ جائے. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا. فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا. اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا. بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا. سلطانی دو جہاں ہے لالا حسین کا. سلطانی دو جہاں ہے لالا حسین کا. اور ہماری سہولت دینا ہماری شام دینا. ہماری سہولت دینا ہماری شام دینا. ہماری زندگی کو کربلا کے نام دینا. ہماری زندگی کو کربلا کے نام دینا. اور مٹا کر یزیدی بھیڑیوں کے نام دنیا سے. مٹا کر یزیدی بھیڑیوں کے نام تم دنیا سے. جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ. حضرات, ہم اور جشن شہداء کربلا میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر کرنا اور سننا یہ دونوں سنت ہیں. حسین کی شہادت کا ذکر کرنا بھی سنت ہے اور سننا بھی سنت ہے. حسین پاک کی شہادت کا ذکر کرنا یہ حضرت جبریل کی سنت ہے. حضرت جبریل کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ
میں آئے میرے آقا اپنی آغوش نبوت میں امام حسین کو لیے ہوئے ہیں، سرکار پیار اور محبت فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس سے آپ پیار اور محبت فرما رہے ہیں، جسے اپنی آغوش نبوت میں لیے ہوئے ہیں، جسے اپنی آغوش نبوت میں لیے ہوئے ہیں، آپ اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے۔ حسین پاک کی شہادت کا ذکر کرنا یہ حضرت جبریل کی سنت ہے، اور حسین پاک کی شہادت کا ذکر سننا یہ پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آپ پیارے نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں اور ہم حضرت جبریل کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ حضرات، دنیا میں شہید تو بہت ہوئے اور ہوتے رہے، صحابہ میں بھی شہید ہوئے اور غیر صحابہ میں بھی شہید ہوئے، لیکن دو شہید اعظم ایسے ہیں جس کو پوری دنیا میں جس کو شہید اعظم کے نام سے یاد کیا، پوری دنیا میں جسے سید الشہداء کے نام سے یاد کیا، چاہے وہ اہل عرب ہو چاہے وہ اہل عجم ہو۔ اہل عرب نے بھی اس کو شہید اعظم کے نام سے پکارا، اہل عرب نے بھی اس کو سید الشہداء کے نام سے پکارا، اور اہل عجم نے بھی اس کو سید الشہداء کے نام سے پکارا۔ وہ دو شخصیات کون ہیں جن کو پوری دنیا شہید اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، سید الشہداء کے نام سے یاد کرتی ہے؟ تو ان میں ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ، حضرت امیر حمزہ ہیں جنہیں پوری دنیا شہید اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، اور دوسرے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر رفت جگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ پوری دنیا امام حسین کو شہید اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، سید الشہداء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج ہم امام حسین کا جشن شہادت منا رہے ہیں، یوم شہادت منا رہے ہیں۔ کیا تاریخ اسلام میں شہید اعظم سید الشہداء کا جشن منانا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تشریف لے گئے اور اس تاریخ میں تشریف لے گئے کہ جب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آقا تشریف لے گئے، اور آپ نے احد کے قبرستان پر منبر لگایا اور اس پر آپ نے رب کی حمد کو بیان کیا، اپنی ذاتی فضائل کو بیان کیا اور شہداء کی فضیلت کو بیان کیا۔ اس کے بعد آپ نے اصحاب ثواب امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی ہیں، رسول ہیں۔ حضرت امیر حمزہ آپ کے چچا ہیں، لیکن اس کے باوجود امیر حمزہ میرے مصطفیٰ کے امتی ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ارے جب ایک آقا اپنے غلام کا جشن منا سکتا ہے تو ہم غلام بھی اپنے آقا امام حسین کا جشن منا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت پیغام امام حسین، فیضان شہدائے کربلا، علامہ نعیم رضا صاحب کبرا۔ جب ایک آقا اپنے غلام کا جشن منا سکتا ہے تو ہم غلام بھی اپنے آقا امام حسین کا جشن منا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی اہل بیت کون ہے جن سے محبت کرنا ضروری ہے، جن سے محبت کرنا ایمان ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا اور عرض کیا اے پروردگار عالم، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرنا۔ معلوم ہے اللہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے مصطفیٰ
مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری زبانوں پر اور صحابہ کا نام آتا ہے، حضرت صدیق اکبر کا نام آتا ہے، ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، عثمان غنی کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اعظم کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ، لیکن جب مولا علی مشکل کشا کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے تو ہماری زبانوں پر آتا ہے کرم اللہ وجہ، اللہ ان کے چہرے کو مکرم فرمائے۔ یہ تو ہر صحابی مکرم ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ مکرم ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ جب صدیق اکبر کا نام آئے رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اعظم کا نام آئے رضی اللہ عنہ، عثمان غنی کا نام آئے رضی اللہ عنہ، لیکن مولا علی مشکل کشا جب ان کا نام ہماری زبانوں پر آئے تو کرم اللہ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے اور صحابی جتنے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوئے، وہ اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن علی وہ ہے جو اپنے گھر میں نہیں بلکہ اللہ کے گھر خانے کعبہ میں پیدا لیکن مولا علی وہ جو اپنے گھر میں نہیں اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تو آپ کی ذات مکرم اس لیے ہے کہ آپ اپنے گھر میں نہیں بلکہ گھر میں پیدا ہوئے، اور چہرہ مکرم اس لیے ہے چونکہ پیدا ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ چہرے مصطفیٰ دیکھا، رخسار مصطفیٰ دیکھا، چونکہ جب علی پیدا ہوئے تھے آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، کئی دن گزر گئے، فاطمہ بنت اسد پریشان ہے، آخرکار میرا بیٹا آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا ہے، کہیں نابینا تو نہیں؟ لوگوں نے کہنا شروع کیا، عورتوں نے کہنا شروع کیا، ایسا لگتا ہے کہ علی نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، لیکن جب کئی دن گزر گئے فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے مولا علی مشکل کشا کو لے کر، خاتون مشکل کشا کو لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچی، نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا کو اپنی آغوش نبوت میں لیا، اپنی آغوش رحمت میں لیا، جب آغوش نبوت میں لے لیا، آغوش رحمت میں لے لیا، مولا علی مشکل کشا نے آگے کھول دی، بڑے ہوئے آقا نے فرمایا ہے تم نے آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولی جب تک میری گود میں نہیں آئی، میری آغوش میں نہیں آئی، کیا وجہ تھی؟ تو مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تمنا یہ تھی دنیا میں جب آنکھیں کھولوں تو میرے سامنے رخ مصطفیٰ ہو، اس سے پہلے آنکھیں کھولتا تو میں درو دیوار کو دیکھتا، لیکن جب میں آپ کی آغوش میں آ گیا تو میں نے درو دیوار کو نہیں آپ کے رخسار کو دیکھا۔ تو چہرہ مکرم اس لیے ہے کہ آنکھیں کھولی پہلے مصطفیٰ کے چہرے کی زیادہ۔ کوئی مولا علی مشکل کشا آپ اپنے گھر آوان آئی، کانوں میں آوان کی آواز آئی، مولا علی مشکل کشا اپنے گھر سے روانہ ہوئے، مسجد نبی میں آقا کی قضا میں نماز ادا کریں، لیکن جیسے ہی گھر سے نکلے تو راستے میں بوڑھا شخص آپ کو ملا، اور اس بوڑھے شخص نے آپ کے راستے کو روکنا چاہا، آپ کے راستے کو روکتا جا رہا ہے، آپ دائیں سے جانا چاہتے ہو دائیں آ جاتے، بائیں سے جانا چاہتے بائیں آ جاتے، سامنے سے نکلنا چاہتے سامنے ہو جاتا، لیکن مولا علی مشکل کشا اس کے راستہ روکنے پر آپ غصہ نہیں ہو رہے بلکہ مسکراتے جا رہے ہیں، وہ بلا وجہ آپ کو ستاتا جا رہا ہے، پریشان کرتا جا رہا ہے، لیکن مولا علی مشکل کشا نہ غصہ کر رہے ہیں نہ ناراض ہو رہے ہیں بلکہ مسکراتے جا رہے ہیں۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا، مکبر نے تکبیر کہہ دی، آقا مصلی پر تشریف لے گئے، آقا نے نماز شروع کر دی، آپ نے نماز شروع کر دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تشریف لے گئے، اور رکوع میں تشریف لے جانے کے بعد آقا نے تسبیح پڑھی جو بھی آپ کی عادت کریمہ رہی ہو، اس کے بعد آپ رکوع سے اٹھنا ہی چاہتے ہیں، بلبلے سدرا طائر سدرا حضرت جبریل آ گئے، میرے مصطفیٰ کے گھٹنوں کو دبانے لگے، دباتے دباتے عرض
کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی آپ رکوع سے سر نہ اٹھائیں، ابھی علی نہیں آئے ہیں، ابھی علی نہیں آئے ہیں، ابھی علی نہیں آئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے رکوع کی تسبیح کی مقدار کو بڑھا دیا، پڑھتے جا رہے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ادھر مولا علی مشکل کشا نے اس کوڑے کو دائیں بائیں کیا اور آپ مسجد نبوی میں آ گئے۔ مسجد نبوی میں آ گئے۔ میں آپ کو بات نہیں بولوں گا، اس سے پہلے آپ کو بلواتے ہوں لیکن میں آپ کو نہیں بولوں گا، آپ کا من آئے۔ تو مولا علی مشکل کشا نے سے دائیں بائیں کیا اور دائیں بائیں کرنے کے بعد مسجد نبی میں پہنچے، جماعت میں شریک ہو گئے۔ رکوع کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا رکوع میں شریک ہو گئے، اور جب رکوع میں شریک ہو گئے تو حضرت جبریل میرے آقا کے پھر سے گھٹنوں کو دبانے لگے، گھٹنوں کو دبانے لگے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، رکوع سے سر اٹھا دیجیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے حیدری، ماشاءاللہ۔ رکوع سے سر اٹھایا، نماز کو مکمل کیا۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد میرے آقا نے مولا علی مشکل کشا سے فرمایا اے علی ذرا یہ بتاؤ تم نے آنے میں تاخیر کیوں کر دی؟ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اذان کی آواز کو سنا، میں اپنے گھر سے نکلا، جب میں گھر سے نکلا میں راستے میں آیا تو راستے میں پورے شخص نے میرے راستے کو روک لیا، میرے راستے کو روک لیا۔ ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے وہ بوڑھا جس نے آپ کے راستے کو روکا وہ پورا مسجد نبی کے دروازے پر آ گیا۔ مولا علی مشکل کشا نے اس بوڑھے کو دیکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بوڑھا جو مسجد نبی کے دروازے پر ہے اسی بوڑھے نے میرے راستے کو روکا تھا، اسی بوڑھے نے میرے راستے کو روکا تھا۔ لیکن وہ بوڑھا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھے ذرا یہ بتا کہ تم نے میرے علی کے راستے کو کیوں روکا؟ تو نے میرے علی کے راستے کو کیوں روکا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے ہاتھ بڑھائیں، کلمہ پڑھائیں، مسلمان بنائیں، بعد میں بتاؤں گا میں نے علی کے راستے کو کیوں روکا، بعد میں بتاؤں گا علی کے راستے کو کیوں روکا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے شخص ذرا یہ بتا تو نے میرے علی کے راستے کو کیوں روکا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں یہودی ہوں، میں یہودی تھا، میں یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، شام میں اپنے کمرے میں تھا، میں نے کتابوں کی الماری کو کھولا، اپنی دھارمک کتاب کو نکالا، اپنی مذہبی کتاب کو نکالا، تو میں نے اپنی مذہبی کتاب کو نکالنے کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا۔ میں پڑھتا جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا، پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں اس منزل پر پہنچا۔ میری اس دھارمک کتاب میں، میری اس مذہبی کتاب میں لکھا ہوا تھا آخری پیغمبر کی نشانیاں، آخری پیغمبر کی نشانیاں۔ تو اس آخری پیغمبر کی نشانیاں جو میری مذہبی کتاب میں لکھی ہوئی تھی، جو میری دھارمک کتاب میں لکھی ہوئی تھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے، جو آخری رسول ہوں گے، ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ لوگ انہیں بلا وجہ ستائیں گے، لوگ انہیں بلا وجہ ستائیں گے، لوگ انہیں بلا وجہ پریشان کریں گے، لیکن جب لوگ انہیں ستائیں گے، لوگ انہیں پریشان کریں گے تو وہ مسکرائیں گے، وہ مسکرائیں گے، وہ لوگوں سے کچھ نہ کہیں گے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس نبی کو آزما لیا جائے، کیوں نہ اس آخری پیغمبر کو آزما لیا جائے جو میری دھارمک کتاب میں، میری مذہبی کتاب میں لکھا ہے آخری پیغمبر کی نشانیاں۔ یا رسول اللہ تو میں آپ کو آزمانے کے لیے، آپ کا امتحان لینے کے لیے میں اپنے گھر سے نکلا۔ جب میں گھر سے نکلا تو میری ملاقات نبی سے تو نہ ہوئی، میری ملاقات رسول سے تو نہ ہوئی، لیکن داماد نبی سے ہو گئی، داماد رسول سے ہو گئی۔
تو نہ ملے، میں نے سوچا رسول تو نہ ملے، چلو داماد نبی مل گئے ہیں، چلو داماد رسول مل گئے ہیں، چلو داماد رسول ہی کو آزما لیا جائے، داماد نبی ہی کو آزما لیا جائے۔ یا رسول اللہ، تو میں آزمانے کے لیے تو آپ کو نکلا تھا، لیکن آپ کے داماد مل گئے، آپ کے داماد مل گئے، لہذا میں نے علی کے راستے کو میں روک رہا تھا، کبھی دائیں سے روکتا تھا، کبھی بائیں سے روکتا تھا، کبھی سامنے سے روکتا تھا، لیکن یا رسول اللہ جب میں ان کے راستے کو روکتا جا رہا تھا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، تو میں نے دیکھا کہ علی مسکرا رہے ہیں، علی مسکرا رہے ہیں، میں بلا وجہ انہیں ستا رہا تھا، میں بلا وجہ انہیں پریشان کر رہا تھا، لیکن یہ غصہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ میرے ستانے پر، بلکہ میرے پریشان کرنے پر یہ مسکراتے نہ رہے تھے۔ میں نے سمجھ لیا جس نبی کے قرآن کی یہ شان ہے، جس نبی کے قرآن کا یہ عالم ہے، اس نبی کا عالم کا ہوگا، اس کے آقا کا عالم کا ہوگا، جس نبی کے داماد کی یہ شان ہے، جس نبی کے داماد کے کردار کا یہ عالم ہے، جس نبی کے داماد کے اخلاق کا جب یہ عالم ہے، اس نبی کے اخلاق کا عالم کا ہوگا، اس نبی کے کردار کا عالم کا ہوگا۔ میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ کل سے نکلوں، میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ میں اس نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر کلمہ پڑھ کر نعرہ اسلام میں ڈالوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان رسول اکرم، اخلاق رسول اکرم، احسانات شہدائے کربلا، علامہ نعیم رضا صاحب قبلہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہے اخلاق مولا علی، یہ ہے کردار مولا علی۔ تو اگر ہم بھی ان کے صدقے میں اپنے کردار کو درست کر لیں گے، اپنے اخلاق کو درست کر لیں گے، اپنی سیرت کو درست کر لیں گے، تو آج بھی غیر ہمارے ہو جائیں گے۔ تو اسی اہل بیت کی پہلی کڑی مولا علی مشکل کشا ہے، اور اسی اہل بیت کی دوسری کڑی خاتون جنت ہے، خاتون جنت ہے۔ اور وہ صرف خاتون جنت ہی نہیں ہے، بلکہ خاتون قیامت میں ہے۔ ارے وہ فاطمہ الزہرا جب محشر کا دن ہوگا، اللہ اکبر، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے، ہر نبی کی امت وہاں موجود ہوگی، حضرت آدم کی امت وہاں ہوگی، حضرت موسیٰ کی امت وہاں ہوگی، حضرت عیسیٰ کی امت وہاں ہوگی، ہر نبی کی امت وہاں موجود ہوگی، سارے لوگ ہوں گے، لیکن غیب سے ایک آواز آئے گی جب فاطمہ بنت مصطفیٰ جب پلسرا سے گزریں گی، اس شان کے ساتھ گزریں گی، 70,000 ہوئے آج کے ساتھ ہوں گی، اور آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، چونکہ فاطمہ بنت مصطفیٰ گزر گئی۔ یہ شان ہے اسی اہل بیت کی دوسری کڑی مولا علی مشکل کشا کرنا ہے۔ اسی اہل بیت کی تیسری کڑی امام حسن ہے، اسی اہل بیت کی چوتھی کڑی امام حسین ہے۔ وہ امام حسین جس نے اپنی قربانی سے اسلام کو بچایا، وہ حسین جس نے اپنی قربانی سے امت مصطفیٰ کو بچایا۔ ارے وہ دین جس دین کو صدیق اکبر کی صداقت نے پھیلایا، عمر فاروق اعظم کے عدل و انصاف نے پھیلایا، عثمان غنی کی سخاوت نے پھیلایا، مولا علی کی شجاعت نے پھیلایا، حضرت فاطمہ کی طاعت نے پھیلایا۔ اسی دین کو یزید مٹانا چاہتا تھا، اسی دین کو یزید تاکار کرنا چاہتا تھا۔ حسین نے کہا، اے یزید میں اس دین کو مٹنے نہیں دوں گا، اس دین کو تاکار نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ اس دین کو صدیق اکبر کی صداقت نے پھیلایا ہے، اس دین کو عمر فاروق اعظم کے عدل و انصاف نے پھیلایا ہے، اس دین کو عثمان غنی کی سخاوت نے پھیلایا ہے، اس دین کو مولا علی کی شجاعت نے پھیلایا ہے، اس دین کو خاتون جنت کی طاعت نے پھیلایا ہے۔ اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے اگر جوان علی اکبر کو دینا پڑے گا، اپنے جوان علی اکبر کو دے دوں گا۔ اس دین کی بقا کے لیے اگر معصوم علی اکبر کو پیش کرنا پڑے گا تو معصوم علی اکبر کو پیش کر دوں گا۔ اس دین کی بقا کے لیے اور محمد کو پیش کرنا پڑے گا، اور محمد کو پیش کر دوں گا۔ اس دین کے حفاظت کے لیے اگر عباس علمبردار کے بازو کو کاٹا جائے گا تو عباس علمبردار کو پیش کر دوں گا۔ حسین نے میدان کربلا
की हिफाजत फरमा दी, अपने नाना के दीन की हिफाजत फरमा दी। और हुसैन पाक ने करबला में वो सब्र का मुजाहिरा किया। हुसैन पाक की पैदाइश के साथ साथ आपकी शहादत का भी ऐलान हो गया, शहादत का भी ऐलान हो गया। सबको मालूम था, सरकार को मालूम था, हजरत मौलाना मुश्किल कुशा को मालूम था, खातून जन्नत को मालूम था, हसन मुस्तफा को मालूम था मैदान करबला में हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे। लेकिन किसी ने ये दुआ नहीं की मौला इस आने वाले इम्तिहान को हुसैन से दूर करना, बल्कि सबने यही दुआ की, मौला हुसैन मैदान करबला में जो इम्तिहान देने जाएंगे, अल्लाह उस इम्तिहान में हुसैन को कामयाबी अता फरमा। और अल्लाह ने हुसैन पाक को कामयाबी अता फरमाई, हुसैन पाक को उनके इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाई। ऐसा सब्र हुसैन ने पेश किया कि सुबह क़यामत तक लोग हुसैन के सब्र को सलाम करते रहेंगे, हुसैन की शुजाअत को सलाम करते रहेंगे, हुसैन की सियासत को सलाम करते रहेंगे, हुसैन की सीरत को सलाम करते रहेंगे, हुसैन की हिम्मत को सलाम करते रहेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सबको हुसैन पाक के फैज़ान करम से मालामाल फरमाए। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। और हमारी सुबह लिख देना, हमारी शाम लिख देना, हमारी सुबह लिख देना, हमारी शाम लिख देना, हमारी जिंदगी तुम करबला के नाम लिख देना, और मिटा कर यजीदी भेड़ियों के नाम तुम दुनिया से जहां कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना। और कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में हैं चाहने वाले हुसैन के। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में हैं चाहने वाले हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की कयामत आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के, तब तक कसम खुदा की कयामत आएगी। बड़ी अच्छी तकरीर कम वक्त में खतीब मिल्लत हज़रत मौलाना नईम रज़ा साहब से आपने समाप्त की। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि कायनात तकरीर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और आप सबकी हाजिरी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मुफ्ती फरियाद रज़ा मजलिस साहब बैठे हैं, चंद शेर हज़रत